اکثر جب لوگ پریشان نظر آتے ہیں اور ہم اچھی حالت میں ہیں، کوئی لنگڑا لنگڑتے جا رہا ہے، اب اسے دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں، کسی کو اللہ نے عقل سے معذور رکھا ہے، پیدل کر دیا ہے، تھوڑا دیوانہ ہے، اب اسے ہم ستا رہے ہیں، اسے دیکھ کے ستا رہے ہیں۔ کوئی غریب اور مفلوق الحال ہے، اسے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بیماری، یہ روگ بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ارے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، کوئی اس کے پیچھے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے آواز لگا رہا ہے، وہ ماں کی گالی دے رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے، وہ بہن کو نواز رہا ہے، یہ بے غیرتا بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ کتنا بے غیرت اور بد احساس، بے ضمیر ہے وہ آدمی جو اپنی ماں کو، عزت دار ماں کو، گھر میں بیٹھی ہوئی باپردہ ماں کو بازار میں گالی کھلا رہا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد جو گھر میں بیٹھی ہوئی عزت ماں بیوی کو سرے بازار گالیاں دلوا رہا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے وہ بیٹا، خبر میں پہنچی ہوئی ماں کو ایک دیوانے سے گالیاں دلوا رہا ہے، اب بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس سے بڑا بے ضمیر بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ بے حیا اور بے شرم بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنی ماں کو گالیاں دلوا کے ہنستا ہے، جو اپنی بہنوں کو گالیاں دلوا کے ہنستا ہے، جو اپنی بیوی کو بے آبرو کرا کے ہنستا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی بے غیرت ہوتا ہے؟ کسی لنگڑے کو چھیڑ دیا، اس نے گالی دے دی، کسی عقل سے معذور کو چھیڑ لیا، اس نے ماں کو نواز دیا، کسی کو کسی غلط نام سے پکارا، اس نے پلٹ کے بیوی کو نواز دیا، اب بیٹھ کے آپ ہنس رہے ہیں، دیکھو کیسا بول رہا۔ اس کے پاگل ہونے پر تو شک ہے، لیکن تمہارے بے وقوف ہونے پر یقین ہے، تمہارے بے غیرت ہونے پر یقین ہے، تمہارے بے شرم ہونے پر یقین ہے کہ تم ماں کو گالی دلواتے ہو، بہن کو گالی دلواتے ہو، بیوی کو گالی دلواتے ہو، بیٹی کو سرے بازار بے آبرو کراتے ہو۔ یہ اکثر لوگوں میں مرض پایا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، خدا کی قدرت سے جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس کی جگہ پر ہمیں، ہماری جگہ پر اسے کھڑا کرنے میں خدا کو دیر نہیں لگتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو برباد کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر بل بلا کر آپ کو حق میں بد دعا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کا پیچھا کرے گا۔ اجڑیں گے گھر، برباد ہوں گے کاروبار، تباہ ہوں گی زندگیاں، اجڑ جائیں گی خوشیاں۔ صبر بہت برا انتقام لیتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو، جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، جس کو پریشانی کہتے ہیں، آپ کسی کو اس میں مبتلا دیکھو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک دعا پڑھا کرو، جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو
ایک دعا پڑھا کرو. بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی اس دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس مصیبت میں خدا تمہیں کبھی گرفتار نہیں کرے گا. اس مصیبت میں تمہیں نہیں گرفتار کرے گا. کسی کی اجڑتی ہوئی دکان کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ اس کی اجڑ رہی اب میری چلنے لگے گی. اس کا کاروبار ختم ہو رہا اب اس کے بعد تو بس میرا ہی نمبر ہے. کون سا نمبر ہے؟ بننے کا، بگڑنے کا، چلنے کا، اجڑنے کا. ہم لوگوں کی بربادیوں پہ ہنستے ہیں، لوگوں کی تباہیوں پہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی اجڑی ہوئی دکانوں پہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا حالات پلٹ کر نہیں آ سکتے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، فرمایا جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو اور تم چاہتے ہو کہ اس مصیبت سے خدا مجھے بچائے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی عافانی مما ابتلاک بہ. تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے اس مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت دی ہے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہم جیسے کروڑوں ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں. ہم جیسے کروڑوں ہیں، ہم سے زیادہ شکل و صورت میں اچھے، عقل و فہم ہم سے زیادہ قابلیت، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن خدا نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق سے زندگی بھر کے لیے محروم کر دیا. الحمدللہ الذی عافانی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تو نے اسے مبتلا کیا ہے پروردگار عالم تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. چھوٹی دعا ہے میرے بھائیوں، دعا یاد کرو. دن میں 100 مرتبہ شاید یہ دعا پڑھنا پڑے گا ہم کو. جو مصیبت میں دکھا، جو پریشانی میں دکھا، جو سوال کرتا ہوا دکھا، جو بھیک مانگتا ہوا دکھا، جو لنگڑتا ہوا دکھا، جو گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا نظر آیا، جو نابینا کسی کی مدد سے بجا رہا ہے، کوئی بیمار جا رہا ہے، ایک ایمبولینس بھاگ رہی ہے، دیکھ کے دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. یہ پریشان حال مریض جا رہا ہے اور میں اپنے پیروں پہ چل کے جا رہا ہوں، مالک تیرا کرم.